السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبو صرف یہ ایک مہک یا ایک سونگھنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ ہمارے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے، اور دلوں کو تقویت بخشتی ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اور تمہاری شخصیت کا اثر لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسی خاموش زبان ہوتی ہے کہ آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی خوشبو لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ یہاں سے فلاں بندہ گزر کے گیا ہے، یا یہاں پہ اس نے سٹے کیا تھا، وہ بیٹھا تھا۔ یہ کیسی طاقتور چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں سے آپ گزر جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے فلاں شخصیت گزری۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وطیبۃ لکم، اللہ نے خوشبودار چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیں، اور دوسری جگہ پہ فرمایا فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا، مفسرین نے وہ لکھتے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے خوشبو لگانا اور صفائی کا اہتمام کرنا بھی تقوی کی علامت ہے، اور تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور عورت میرے نزدیک بہت محبوب کر دی گئی ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ یعنی گویا اللہ کے نبی خوشبو کو بڑا پسند کرنے والے تھے، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی کہ اگر تم پر کوئی بندہ خوشبو پیش کرے، یعنی خوشبو کا تحفہ تمہیں دینا چاہے، تو اس کا انکار مت کرو، اسے تحفہ لے لو، کیونکہ یہ نرم بھی ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، اور خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بھی خوشبو پسند ہے، گندگی والی جگہ پہ فرشتے بھی نہیں آتے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ بندہ نہیں سکتا، ان کے ساتھ بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا انسان کا محال ہو جاتا ہے، اتنی گندی ان کے اندر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے، تو یہ خوشبو کا استعمال لازماً طور پہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن جو ہے وہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے اور بڑے عظیم الشان اور جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، وہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے بازار میں جاتے وقت، تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں، لوگ ان سے دور نہ جائیں بلکہ ان کے قریب آئیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ خوشبو کا استعمال کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو لگانے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ خوشبو لگانے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں جو محدثین نے، مفسرین نے، قرآن نے اور احادیث نے بیان کیے ہیں۔ یہ تعلقات کو مضبوط بناتی ہے، تمہاری شخصیت کی پہچان بناتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بھی خوشبو ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک مہینے میں، زیادہ چلو ایک ہفتہ دو ہفتے کی بات نہیں ہم کرتے، ایک مہینے میں اپنی شخصیت کے لیے خوشبو لازمی استعمال کرنی چاہیے، خوشبو لینی چاہیے اپنی شخصیت کے لیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے۔ ہم خوشبو کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے خوشبو کو استعمال کرنے کی، اور اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید خوشبو کے بارے میں معلومات اور اس کے متعلق خصوصیات خوشبوؤں کی معلومات کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیں، فالو بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔